اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج سے ہم پروگراموں کے ایک نئے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں، آپ کے اقوال یعنی آپ کی احادیث مبارکہ پر مبنی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے بے شمار پیغمبر بھیجے اور ان سب کے آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. آپ انسانیت کے لیے رحمت کا پیغام تھے، لیکن یہ رحمت کس صورت میں لوگوں پر برسی، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر احسان فرمایا جب ایک رسول ان کے اندر انہی میں سے اٹھایا. اور اس رسول نے کیا کیا؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر اس کی آیات پڑھتا ہے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو بہتر انسان بنانے کے لیے، انسانیت کے اعلیٰ ترین مقام تک پہنچانے کے لیے، جہاں انہیں اللہ کی کتاب پڑھ کر سنائی، جہاں کتاب اللہ کی تعلیم دی، وہیں پر حکمت بھی سکھائی اور اس کے ذریعے انسانوں کا تزکیہ بھی کیا، انسانوں کو عمدہ اخلاق سے نوازا. اور ساتھ ہی یہ بتا دیا گیا کہ ان سب تعلیمات سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے، بھٹکے ہوئے تھے، اور وہ بھٹکنا سوچ کا بھٹکنا بھی تھا اور اعمال کے اعتبار سے بھی بھٹکنا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کا تزکیہ کیا، انہیں بہترین اخلاق سکھائے، انہیں بلند کردار عطا کیا. یہ سب کچھ کس طرح ہوا؟ ایک طرف آپ کے اقوال حکمت سے اور دوسری طرف آپ کی صحبت سے. آپ کے اقوال کیا تھے؟ وہ حکمت بھری باتیں کیا تھیں؟ ہم نے انہی میں سے چند باتوں کا انتخاب کیا ہے، اور وہ انتخاب اس کتاب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے. ہم آئندہ پروگراموں میں ہر روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قول مبارک یعنی آپ کی حدیث پر گفتگو کریں گے اور اس کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیں گے. اور ہماری یہ گفتگو محض گفتگو نہ ہوگی، بلکہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جو کچھ ہم کہیں وہ ہماری زندگی میں بھی شامل ہو. اس لیے آپ سے بھی یہی توقع رکھوں گی کہ جب آپ اس پروگرام کو دیکھیں، سنیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی روشنی میں اپنے آپ کا جائزہ ضرور لیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. پہلی حدیث ہے عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نہیں دیکھتا تمہاری صورتوں کی طرف اور تمہارے مالوں کی طرف،
لیکن وہ تمہارے دل دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بندے سے اس کی شکل اور مال مطلوب نہیں، بلکہ اس کے برعکس اس کا دل اور اس کے اعمال زیادہ اہم ہے۔ عام طور پر ہم انسان جب کسی انسان کو دیکھتے ہیں، اس کی قدر و قیمت کو پرکھتے ہیں، تو اس کو عموماً اس کی شکل و صورت اور اس کے مال میں تولتے ہیں کہ کون کتنا خوبصورت ہے اور کون کتنا مالدار ہے۔ لیکن اس کے برعکس اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں کی شکلوں سے متاثر نہیں ہوتے۔ کوئی شخص کتنا بھی خوبصورت ہو، کتنا بھی حسین ہو، اللہ تعالیٰ ہی کا بنایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا چاہا اس کو بنایا، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری شکل جیسے چاہتا ہے بناتا ہے۔ تو شکلیں تو ہماری اس نے خود بنائی جیسے چاہیں، وہ بھلا ہماری شکل سے متاثر کیوں ہوگا؟ وہ شکل کیوں دیکھے گا؟ اس میں ہمارا تو کچھ کمال نہیں، وہ تو اس کی بنائی ہوئی۔ اسی طرح وہ انسانوں کے مال سے بھی متاثر نہیں ہوتا کہ کس کے پاس کتنا زیادہ ہے، کس کے پاس سونے چاندی کے کتنے ڈھیر اور ذخائر ہیں، یا کتنا اس کا بینک بیلنس ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ اور قیامت کے دن بھی کسی انسان کا چھٹکارا اس بنا پر نہیں ہوگا کہ وہ بہت مالدار تھا۔ دنیا میں تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان بڑے سے بڑا جرم کرے اور پھر وہ مال کے ذریعے، یعنی بہت بڑی رشوت دے کر، وہ اس سے چھوٹ جائے یا سزا سے بچ جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں نہ شکل و صورت کام آئے گی اور نہ انسان کا مال۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ دیکھتا کیا ہے؟ انسان کے دل اور اس کے عمل کو۔ جہاں تک انسانی دل کا تعلق ہے تو دل ہی ہمارے ارادوں، نیتوں اور خیالات کا منبع ہے، اور ہمارے اعمال کی بنیاد بھی ہمارے ارادوں اور نیتوں پر ہوتی ہے۔ لہذا وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہمارے دل کیسے، گویا دوسرے لفظوں میں ہماری سوچ کیسی ہے، ہماری نیت کیسی ہے، ہم اندر سے کیسے ہیں۔ صحابہ کرام جن سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ راضی ہو گیا، قرآن پاک میں آتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان سے سجایا تھا، ان کے دل خوبصورت تھے، ان سے اس لیے راضی ہوا کہ ان کے دل خوبصورت تھے، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر تھی۔ وَلَكِنْ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، لیکن اس نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب ترین چیز بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں سجا دیا۔ تو وہ شکلوں کی سجاوٹ نہیں، دلوں کی سجاوٹ کو دیکھتا ہے، اور پھر جو کچھ دلوں کے اندر ہوتا ہے وہی عموماً انسان کی گفتگو اور انسان کے عمل میں ڈھل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر انسان کے عمل کو دیکھتا ہے کہ کوئی شخص کام کیا کرتا ہے، اس کا عمل کیا ہے، اور صرف اس کے ذاتی اعمال نہیں بلکہ اس کے لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے ہیں۔ اب ہمارے لیے کیا ضروری ہے یا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہماری توجہ کس طرف زیادہ ہونی چاہیے، یا عام طور پر ہماری توجہ کس چیز کی طرف زیادہ ہے؟ اگر ہم معاشرے کا عام رجحان دیکھتے ہیں تو عموماً ہمارے اوقات کا ایک بڑا حصہ یا تو شکل و صورت کی خوبصورتی کے بارے میں فکر کرتے ہوئے، پریشان ہوتے ہوئے، یا پھر اس کو سجانے اور بنانے میں گزرتا ہے۔ اس کے لیے ہم اپنے اوقات کا ایک بڑا حصہ، اپنے مال کا ایک بڑا حصہ خرچ کرنے میں دریغ نہیں کرتے، کیونکہ عموماً لوگوں کی نظر میں خوبصورتی کی زیادہ قدر و قیمت ہوتی ہے، لہٰذا اس کے پیچھے زیادہ بھاگتے ہیں۔ اسی طرح جو کہ انسانوں کو عموماً مال پہ تولا جاتا ہے کہ کون کتنی دولت رکھتا ہے، تو پھر ہماری زیادہ توجہ دولت کے پیچھے یا دولت کے کمانے میں، چاہے وہ جائز ذریعے سے ہو یا ناجائز ذریعے سے ہو، تو عموماً ہماری کوشش اس کے پیچھے زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو خالق کائنات
جو میرا اور آپ کا رب ہے، جس نے یہ دنیا بنائی، جو سارے خزانوں کا مالک ہے، جو ہر چیز کا خالق ہے، جو سب سے عظیم تر ہے، وہ جب کسی انسان کو دیکھتا ہے تو شکل و صورت اور مال کے حوالے سے نہیں دیکھتا، وہ دل اور اعمال کے حوالے سے دیکھتا ہے، تو ہمارے لیے پھر کیا اہم ہوا؟ کیا محض لوگوں کی نگاہوں میں جچنا، لوگوں کی نگاہوں میں اہمیت حاصل کرنا؟ اور اگر ہم لوگوں کی نگاہوں میں کوئی اہمیت حاصل کر بھی لیتے ہیں تو وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ کیا فائدہ دے سکتی ہے؟ ایک انسان کو انسانوں سے میکسیمم کتنا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ انسان انسانوں کے نہ خالق ہیں، نہ رازق ہیں، نہ ہی ان کے نفع نقصان کے مالک ہیں، نہ ہی ہمارا انجام اور ہماری جزا سزا ان کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں پیدا اللہ نے کیا ہے، ہم لوٹ کر اسی کی طرف جانے والے ہیں، ہمارا حساب کتاب اسی کے پاس ہوگا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس چیز کی طرف توجہ دیں جو ہمیں اللہ کی نگاہ میں بڑا بنانے والی ہے، جس سے ہماری قدر اور قیمت خالق کائنات کی نگاہ میں زیادہ ہو جائے، اور اس کے لیے ہمیں یقینی طور پر سب سے پہلے اپنے دلوں کا جائزہ لینا ہوگا۔ دل کے معاملے میں عموماً ہم بہت غفلت کا شکار ہوتے ہیں، اور اگر کوئی دل کی بات کرے بھی یا ہمارے عمل میں کوئی خرابی ہو بھی تو عموماً ہم یہ کہہ کے اس کو چھپا دیتے ہیں کہ ہمارا دل تو اچھا ہے، ہماری نیت بہت اچھی ہے۔ تو عموماً اپنی بدعمالیوں پر بھی پردہ ڈال دیتے ہیں دل کا سہارا لے کر۔ یقیناً انسانوں سے ہمارے دل چھپے ہوئے ہیں، انسان ہمارے دلوں کے اندر جھانک کے نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ دیکھتا ہے جو اصل جزا و سزا کا مالک ہے، جو مالک یوم الدین ہے۔ لہذا ہم سب کو دل کی اصلاح کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حدیث میں آتا ہے الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، کہ جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ اور خبردار رہو وہ ٹکڑا دل ہے۔ تو گویا ہماری جسمانی صحت کا انحصار بھی ہمارے دل کی صحت پر ہے۔ اگر دل بیمار ہے تو عمومی صحت اچھی نہیں ہو سکتی، لیکن اگر دل صحت مند ہے، دل اپنا کام ٹھیک کرتا ہے، تو انسان کے اندر ایک قوت ہوگی، ایک زندگی کی حرکت ہوگی، ایک امنگ ہوگی۔ بالکل اسی طرح روحانی طور پر بھی اگر ہمارا دل صحت مند ہے تو ہمارے اخلاق، ہمارے کردار، ہمارے معاملات خود بخود درست ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن عام طور پر ہمارے دلوں میں کیا ہوتا ہے؟ دل طرح طرح کی بیماریوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ حسد، نفرت، کینہ، بغض، بدگمانی، یہ تمام چیزیں کہاں پنپتی ہیں، کہاں جنم لیتی ہیں، کہاں چھپا کر رکھی ہوئی ہوتی؟ دلوں کے اندر۔ تو جب تک دل صاف نہیں ہوں گے، جب تک دلوں کے اندر خوبصورتی نہیں ہوگی، اس وقت تک اعمال کی خوبصورتی بھی ممکن نہیں، کیونکہ عمل کا دار و مدار تو ہے ہی نیت پر، دل کی حالت پر۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جس چیز کو ہمارا دل چاہتا ہے وہ کام ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے، اس کام کو ہم بہت شوق سے کرتے ہیں، اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اور جس چیز کو ہمارا دل نہیں چاہتا، بظاہر وہ کام کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، ہم وہ نہیں کر پاتے۔ تو عمل کی اصلاح اور عمل کی خوبصورتی کا انحصار بھی پھر دل کی ہی خوبصورتی پر ہے اور دل ہی کی صحت پر ہے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ منافقت کی بیماری بھی دل ہی کے اندر جنم لیتی ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں منافقین کے بارے میں آتا ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری، یعنی ان کے دل بیمار ہیں، نتیجتاً ان کا سارا عمل متاثر ہے۔ تو
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انسانوں کا تزکیہ کیا تو اس میں سب سے پہلے دلوں کی اصلاح کی اور دلوں کو ایمان، تقوی، اخلاص اور یقین کی خوبصورت چیزوں سے سجایا، اور نتیجتاً وہ عرب جو دنیاوی اعتبار سے نہایت معمولی تصور کیے جاتے تھے، ایک وقت آیا کہ وہ دنیا کے امام بن گئے۔ یہ سب کچھ کس طرح ہوا؟ یہ دلوں کی تبدیلی سے ہوا، اور دلوں کی تبدیلی ان کے اعمال، اخلاق اور کردار کی تبدیلی کا ذریعہ بنی۔ آج ہمیں بھی اسی چیز کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو یا آپ مزید کوئی کمنٹ کرنا چاہیں، آپ کر سکتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ دلوں کی صفائی کس طرح کی جائے؟ آپ کا سوال بہت اچھا ہے کہ دل کی صفائی کس طرح کی جائے۔ ایک ظاہری چیز کی صفائی تو آسان ہوتی ہے، لیکن دل جو بظاہر ہمیں نظر نہیں آتے یا سامنے نہیں ہوتے تو ان کی صفائی ایک مشکل کام ہے، اور ہر چیز کی صفائی کا ایک مخصوص طریقہ بھی ہوتا ہے۔ مختلف چیزوں کے داغ دھبے دھونے کے لیے، صاف کرنے کے لیے مختلف طریقے آزمائے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح دل کی صفائی کے لیے پھر ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ دلوں کا زنگ کیسے دور کیا جائے، یا دل کس طرح چمکائے جائیں، دل کیسے صاف ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کثرت سے قرآن کی تلاوت اور موت کی یاد، یہ دو چیزیں دل کی صفائی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں نمبر 1 قرآن پاک سے گہرا تعلق، وہ محض تلاوت کی حد کا نہ ہو بلکہ اس کے علاوہ اس میں غور و فکر اور اس کے ساتھ وقت گزارنا، اور دوسری طرف آخرت کے گھر کو یاد رکھنا۔ عموماً دنیا کی محبت بہت سی خرابیوں کا سبب بنتی ہے، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے، ہر گناہ کا ذریعہ ہے۔ تو جب انسان آخرت کو یاد رکھتا ہے، اپنے انجام کو سامنے رکھتا ہے، سزا اور جزا کے بارے میں اس کے تصور واضح ہوتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں خود بخود درست ہونے لگتی ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک میں آتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح اچھا ماحول، جیسے آپ دیکھیے کہ ہمارا دل کیا کرتا ہے، سارے جسم کو خون سپلائی کرتا ہے، خون پمپ کرتا ہے۔ ہمارے جسم کا میلا خون ہمارے دل میں یعنی دائیں طرف سے داخل ہوتا ہے، اور پھر گزر کر پھیپھڑوں میں پہنچتا ہے، اور وہاں آکسیجن پہنچتی ہے، اور وہاں سے پھر خون صاف ہوتا ہے اور دوبارہ دل میں آ کر پورے جسم تک جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہمارے دلوں کے اندر جو خیالات آتے ہیں یا جو ہمارے جذبات ہوتے ہیں، ان کی مسلسل صفائی کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے خیالات ہی ہمارے اعمال کا ذریعہ بنتے ہیں۔ وہ خیالات پورے جسم میں ایک طرح سے دوڑ جاتے ہیں یا ان کا اثر ہوتا ہے، اور پھر اس سے جو ہم گفتگو کرتے ہیں ان خیالات کے تحت یا ان سوچوں کے تحت، یا پھر ہمارے ایکشنز اس کے ماتحت ہوتے ہیں، تو وہ ویسے ہی ہوتے ہیں جو کچھ ہمارے دل کے اندر ہوتا ہے۔ تو جیسے خون کو صاف کرنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، صاف ماحول کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح انسان کے دل کی صفائی کے لیے بھی اچھے مطالعے، اچھے ماحول، اچھے دوستوں، اچھی کمپنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ جن لوگوں میں بیٹھتے ہیں، جس طرح کی باتیں سنتے ہیں، جو کچھ آپ پڑھتے ہیں، وہی چیزیں آپ کے دل پر حاوی ہوتی ہیں۔ آپ کی سوچوں اور آپ کے خیالات اور جذبات کا حصہ وہی چیزیں بنتی ہیں، اور وہی پھر آپ کے عمل میں جھلکتی ہیں۔ کوئی اور چیز؟ جی آپ پوچھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سن کر آپ سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری خوبصورتی اور اندرونی خوبصورتی کا ایک طرح سے کمپیریزن کیا ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ظاہری خوبصورتی یا ایک فزیکل بیوٹی کا بہت زیادہ رجحان ہے، اور اسی کو سنوارنے اور اسی کے اوپر ساری توجہ اور وقت اور پیسہ صرف ہو رہا ہے۔ تو آج کے لیے اپنے دل کو سنوارنے کے لیے یا اپنے عمل کو سنوارنے کے لیے کیا وہ عملی چھوٹا سا قدم ہو جو کہ آج میں اپنی زندگی میں اٹھا سکتی ہوں، اس کے اوپر اگر آپ کچھ
روشنی ڈالیں. کسی بھی کام کو کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز اس کام کی اہمیت کا اندازہ کرنا ہے کہ یہ کام واقعی میری زندگی میں بے حد اہمیت کا حامل ہے. اب یہ فیصلہ آپ کر سکتے ہیں کہ آیا آپ کو خوبصورت دل چاہیے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دل کی اصلاح ہونا ضروری ہے؟ کیونکہ اگر آپ اس بات پر کنونسڈ ہیں کہ دل کی خوبصورتی شکل کی خوبصورتی یا ظاہری خوبصورتی سے زیادہ اہم ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ قابل قبول ہے اور زیادہ پیاری ہے، تو پھر ہمیں اس کے لیے عملی اقدام بھی کرنا آسان ہو جائیں گے. تو پہلی چیز پھر ارادہ اور نیت. دوسری چیز اپنے دل کا محاسبہ یا جائزہ کہ وہاں کیا کیا خرابیاں. اور یاد رکھیے کہ دل ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ ایک دفعہ سجا لیں اور ایک دفعہ صاف کر لیں اور ایک دفعہ آپ اس کو ایک اچھے حالت میں لے آئیں اور پھر وہ اسی طرح رہے. عربی میں قلب کا معنی ہی الٹ پلٹ ہونا ہے، یعنی یہ دل تو الٹ پلٹ ہوتے ہی رہتے ہیں، مختلف واقعات سے، حادثات سے، لوگوں کے رویوں سے، معاملات سے متاثر ہوتے ہیں. لہذا لہذا ہماری سوچیں بدلتی رہتی ہیں. لیکن ایک اہم ترین چیز اور وہ ہے ایمان کی قوت، اللہ کی محبت. اگر ہمارے دلوں کے اندر جڑ پکڑ جائے تو وہ بہت سی چیزوں کا خود بخود صفایا کرتی رہتی ہے. تو ارادے کے بعد دل کے اندر ایمان کا ہونا اور پھر اس کے بعد عملی اقدام کے طور پر علم دوستی، اچھی کتابوں کا مطالعہ، اچھے انسانوں کی دوستی، اچھے انسانوں کی کمپنی میں بیٹھنا، ان کی مجلس میں بیٹھنا، اور پھر منفی خیالات کو رد کرنا، ہر چیز کا اچھا اور خوبصورت پہلو دیکھنا، اور خاص طور پر ایسے لوگوں سے ملاقات، یا اگر ملاقات ممکن نہ ہو تو ایسے لوگوں کے حالات کے بارے میں جاننا اور پڑھنا کہ جنہوں نے واقعی انسانی تاریخ میں ایک مثبت رول ادا کیا ہے اور تعمیری کام کیے ہیں، جن کے اعمال واقعی قابل قدر ہیں دنیاوی اعتبار سے بھی اور پھر یقیناً آخرت کے اعتبار سے بھی. ڈاکٹر صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات ہم بہت بڑی بڑی باتیں تو کرتے ہیں لیکن پھر کچھ اور ہو نہیں سکتا، وہ باتیں باتوں کی حد تک ہی رہ جاتی ہیں اور ہمارے عمل کا حصہ نہیں بنتی، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر ہم کوئی بھی بات کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ ہم کیا کہنے جا رہے ہیں، یا واقعی وہ باتیں ہمارے دل کی ترجمان ہوں، تو پھر باتیں بھی فائدہ دیتی ہیں. لیکن اگر باتیں محض دکھاوا ہوں یا وہ بھی دوسروں کو خوش کرنے کے لیے ہوں یا محض اپنے دل کی تسکین کے لیے، تو اس سے پھر زیادہ فائدہ نہیں ہوتا. تو کسی بھی کام کے کرنے کے لیے یا کسی بھی چیز کی اصلاح کے لیے پکی نیت، ارادہ اور عزم ضروری ہے. جب تک پکا ارادہ نہ ہو اس وقت تک بات نہیں بنتی. ڈاکٹر صاحبہ، میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگوں میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دل صاف ہے لیکن دوسروں کے دلوں میں ہمارے لیے میل ہے، تو ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے دل کو صفائی کی ضرورت ہے؟ بات یہ ہے کہ جب تک انسان خود فریبی کا شکار رہتا ہے اور جب تک انسان اپنے آپ کو دھوکہ دیتا رہتا ہے، اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی. یہ سب کچھ تو اس کے لیے ہے جو اصلاح کی نیت رکھتا ہو اور جو بیماری کا نقصان جانتا ہو، جس کو یہ یقین ہو جائے کہ بیماری ہلاکت تک پہنچاتی ہے انسان کو، بیماری انسان کے لیے موت کا پیغام لاتی ہے. تو پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ شخص علاج کے لیے پریشان نہ ہو اور علاج کی سوچے نہ. تو اگر کوئی شخص بیمار بھی ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ بیمار نہیں ہے، تو پھر اس کا علاج تو ہو ہی نہیں سکتا. تو سب سے پہلے تو انسان کو اپنے ساتھ سچا ہونے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ ایک اور حدیث کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.